بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالصمد چودھری، پاک اسٹڈی ٹیچر، بریٹن انٹرنیشنل اسکول سسٹم سے لیکچر نمبر 13 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے جو پڑھنا ہے اس ٹاپک کا نام ہے تحفظ نسواں۔ چیپٹر نمبر 9 تحفظ نسواں، عورتوں کے تحفظ کے لیے ایک پورا چیپٹر اس پاک اسٹڈی کی 10th کی بک کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ پچھلا جو ہم نے چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا چیپٹر نمبر 6 پاکستان کے خارجہ تعلقات، لیکن اس چیپٹر کے اندر جو ہم نے پڑھنا ہے تحفظ نسواں۔ اس چیپٹر کے اندر دو اہم ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے صنفی حساسیت اور اس سے آگاہی، اور دوسرا ٹاپک ہے تشدد، نسوانی تشدد۔ 2016 کے اندر ایک ایکٹ منظور کیا گیا جس سے عورتوں کو تحفظ دیا گیا، اس کے بارے میں بتانا ہے۔ یعنی دو مین ٹاپک، صنفی حساسیت اور اس سے آگاہی، اور دوسرا جو ٹاپک ہے اس چیپٹر کا وہ ہے تشدد کے بارے میں۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے صنفی حساسیت اور اس سے آگاہی۔ صنفی حساسیت اور اس سے آگاہی میں سب سے پہلے ہم صنف کا تعارف بیان کریں گے کہ صنف کہتے کسے ہیں، اس کے بعد صنف کی تعریف آئے گی، اس کے بعد صنفی کردار سازی آئے گی کہ صنفی کردار ہوتا کیا ہے، اور لاسٹ کے اندر جا کر صنفی کردار سازی کے جو ادارے ہیں جو صنفی کردار سازی کرتے ہیں، صنفی کردار بناتے ہیں، وہ کون کون سے ادارے ہیں، کہاں سے یہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے صنف کا تعارف۔ صنف سے مراد مرد اور عورت کے وہ کردار ہیں جن کا تعین ایک معاشرہ کرتا ہے۔ جی، یعنی یہ معاشرتی تعلقات ہیں۔ صنف کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ معاشرتی تعلقات سے۔ ایک ہوتا ہے سماجی تعلقات، ایک ہوتا ہے اخلاقی تعلق، ایک ہوتا ہے معاشرتی تعلق۔ تو جو صنف ہے اس کا تعلق معاشرتی تعلقات سے ہوتا ہے، جو عورتوں، مردوں، بچیوں اور بچوں کے مابین سماجی اور اخلاقی قدروں نے متعین کیے ہیں۔ مردوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان، بچوں کے درمیان، بچیوں کے درمیان ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو اخلاقیات ہیں، ان کی جو اقدار ہیں، وہ جو کام متعین کرتے ہیں اس کو صنف بولتے ہیں۔ مختلف معاشرے کے اندر عورتوں، مردوں اور بچیوں کے روابط مختلف ہیں، ایک دوسرے سے روابط مختلف ہیں، عورتوں کے عورتوں سے، مردوں کے مردوں سے، یا مردوں کے عورتوں سے، عورتوں کے مردوں سے، بچیوں سے روابط مختلف ہیں۔ بعض معاشروں کے اندر یہ تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہیں، بعض کے اندر یہ مختلف ہیں، بعض کے اندر یہ مضبوط ہیں۔ کافی معاشرے آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہاں پر مرد بھی جاب کرتے ہیں، عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اور کافی سارے معاشرے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں پر مرد تو جاب کرتے ہیں، مرد تو باہر کے کام کرتے ہیں، لیکن عورت گھر کے اندر رہتی ہے۔ جی، بچے تو پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن بچیوں کی تعلیم کا تناسب وہ بہت کم ہے۔ اس لیے کہا کہ مختلف معاشروں کے اندر عورتوں، مردوں، بچوں اور بچیوں کے جو روابط ہیں ایک دوسرے سے وہ مختلف ہیں۔ بعض معاشروں میں یہ سماجی تعلقات بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان میں مردوں اور عورتوں کو تعلیم، صحت، ملازمت اور دیگر شعبوں میں برابری کے مواقع ملتے ہیں۔ جس طرح مردوں کو مواقع ملتے ہیں اسی طرح عورتوں کو مواقع ملتے ہیں، جاب میں، تعلیم میں، صحت میں، ملازمت میں، ہر چیز میں۔ جبکہ کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ جن میں یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ تو صنف کا تعارف کیا ہوا کہ صنف کا تعلق معاشرتی تعلقات سے ہے، جو عورتوں، مردوں، بچوں اور بچوں کے مابین سماجی اور اخلاقی قدروں نے متعین کیا۔ ہمارے سماج نے جو کردار متعین کر دیا بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، وہ صنف ہے۔ ہمارے اخلاقیات نے جو کردار متعین کر دیا بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اس کو بولتے ہیں صنف۔ یہ ہے اس کے تعارف کہ مختلف معاشرے کے اندر
بچوں اور بچیوں کے درمیان، مردوں اور عورتوں کے درمیان مختلف روابط پائے جاتے ہیں۔ بعض معاشروں کے اندر یہ سماجی تعلقات بہت مضبوط ہیں، بعض کے اندر یہ سماجی تعلقات مضبوط نہیں ہیں۔ دوسری چیز جو اس لیکچر کے اندر ہم نے پڑھنی ہے، صنف کی تعریف۔ جی، صنف کی تعریف۔ صنف سے مراد مرد اور عورت کا وہ کردار ہے جن کا تعین معاشرہ کرتا ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں کے تصورات بنتے ہیں۔ مرد نے کیا کام کرنے ہیں، معاشرے نے متعین کر دیا مرد نے یہ کام کرنے ہیں۔ عورت نے کیا کام کرنے ہیں، معاشرے نے متعین کر دیا کہ عورت نے یہ کام کرنے ہیں۔ مرد یہ کام کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، عورت یہ کام کر سکتی ہے، یہ کام نہیں کر سکتی، اس کو صنف بولتے ہیں۔ صنف سے مراد مرد اور عورت کا وہ کردار ہوتا ہے جس کا تعین معاشرہ کرتا ہے، وہ خود نہیں کرتے۔ جس معاشرے کے اندر وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے کردار کا تعین کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر لوگوں کے تصورات بنتے ہیں۔ معاشرے نے متعین کر دیا کوئی کردار، اب اس کے مطابق لوگوں کا تصور بنے گا کہ میں نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کو بولتے ہیں صنف۔ تیسری چیز جو ہم نے اس کے اندر پڑھنی ہے، صنفی کردار سازی، کہ وہ جو معاشرہ ایک کردار متعین کرتا ہے وہ ہوتا کیا ہے، وہ کون سا کردار ہوتا ہے، وہ کون سے کام کرنے ہوتے ہیں مرد اور عورت نے، اس کو بولتے ہیں صنفی کردار سازی۔ صنفی کردار سازی سے مراد وہ معاشرتی عمل ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت کو مخصوص کردار نبھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ صنفی کردار سازی کسے کہتے ہیں، وہ معاشرتی عمل جس کے ذریعے مرد اور عورت کو مخصوص خاص معاشرتی کردار نبھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ لڑکی کو گھرداری کے کام سکھائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، کہ اس نے گھر کے اندر رہنا ہے، اس کو گھر کے کام سکھایا جائیں، کھانا پینا سکھایا جائے، گھر کی صفائی، گھر کے جو اور ضروریات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور مرد کو، لڑکے کو باہر کے کام سکھائے جاتے ہیں، کھیتی باڑی سکھائی گئی، کاروبار سکھایا گیا، شاپ چلانا سکھایا گیا، ملازمت سکھائی گئی۔ صنفی کردار سازی سے مراد وہ معاشرتی عمل ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت کو مخصوص معاشرتی کردار نبھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو دے چکا ہوں۔ ایک دوسری مثال، مثلا لڑکے کو بیٹ یا ہاکی دو، لڑکی کو گڑیا دو۔ یعنی لڑکے کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ کرکٹ کھیلے، گیم کھیلے، باہر جائے، ہاکی کھیلے، فٹ بال کھیلے، دوسری چیزیں کھیلے، والی بال کھیلے۔ یہ معاشرے کے اندر لڑکے کو سکھایا جاتا ہے خاص طور پر۔ اور لڑکی کو کیا دیا جاتا ہے، گھر کے اندر گڑیا دی جاتی ہے، کھلونے دیے جاتے ہیں کہ اس نے گھر میں رہنا ہے، گھر کے کام سکھائے جاتے ہیں، گھر کا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے۔ تاہم بات یہ ہے کہ کردار سازی کے اس عمل میں لڑکوں اور لڑکیوں کو یکساں مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں کو یکساں مواقع فراہم نہیں کیے جاتے، تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو کردار سازی کا عمل ہے اس کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ چوتھی اور لاسٹ بات جو اس ٹاپک کے اندر ہم نے پڑھنی ہے، صنفی کردار سازی کے ادارے، کہ یہ کون سکھاتا ہے معاشرے کے اندر، کون مخصوص کر دیتا ہے کہ مرد نے یہ کام کرنے ہیں، عورت نے یہ کام کرنے ہیں، لڑکے نے یہ کام کرنے ہیں، لڑکی نے یہ کام کرنے ہیں۔ کردار سازی کے ادارے کون سے ہیں، کون بناتا ہے اس کردار کو، کون کردار سازی کرتے ہیں، اس کے ادارے کون کون سے ہیں؟ یہ آپ کا شارٹ کویشچن ہے، بہت ہی اہم شارٹ کویشچن ہے۔ اس کے اندر جو سب سے پہلے آتے ہیں والدین۔ والدین ایک لڑکے کے، لڑکی کے جو ہوتے ہیں، بچیوں کے جو والدین ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کی کردار سازی کرتے ہیں۔ لڑکے نے یہ کرنا ہے، لڑکی نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد گھر کے بعد پھر محلہ، جس محلے کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ، وہاں کا معاشرہ، وہاں کا رہن سہن کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کردار سازی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر سکول، تعلیمی ادارے جہاں سے ہم ایجوکیشن دیتے ہیں، ایجوکیشن لیتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچر وہ ایک کردار سازی کرتے ہیں، لڑکوں کی کردار سازی کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ، انٹرنیٹ، یا ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں، کام کی جگہ، وہاں پر کردار سازی ہوتی ہے۔ ریاستی، حکومتی، سیاسی اور مذہبی ادارے،
صنفی کردار سازی کے اداروں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جی آج کا ہمارا جو لیکچر نمبر 13 تھا، اس کے اندر ہم نے پڑھا صنفی حساسیت کتنی حساس چیز ہے، اور اس سے آگاہی، اس کے بارے میں جو معلومات ہیں ہم نے وہ پڑھی۔ سب سے پہلے ہم نے صنف کا تعارف پڑھا، صنف کسے کہتے ہیں، پھر صنف کی تعریف پڑھی۔ یہ بہت اہم شارٹ کویشچن ہے بھی آپ لوگوں کے لیے۔ صنف سے مراد مرد اور عورت کا وہ کردار ہے جن کا تعین معاشرہ کرتا ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں کے تصورات بنتے ہیں، اس کو صنف کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہم نے صنفی کردار سازی پڑھی کہ صنفی کردار سازی سے مراد وہ معاشرتی عمل ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت کو مخصوص معاشرتی کردار نبھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اور لاسٹ کے اندر ہم نے پڑھا کہ صنفی کردار سازی کے ادارے کون ہیں، یہ کردار سازی کون کون کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا شارٹ کویشچن تھا۔ والدین، گھر، محلہ، معاشرہ، سکول، تعلیمی ادارے، ذرائع ابلاغ، کام کی جگہ، ریاستی، حکومتی، سیاسی اور مذہبی ادارے، یہ صنفی کردار سازی کے اداروں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا لیسن تھا۔ تھینکس بہت بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔